ایک مرتبہ کس کا زمانہ ہے؟ چھٹے امام صادق علیہ محمد، امام جعفر صادق درود بھیجے گا ان کے ساتھ پہ۔ کہتے ہیں کہ چھٹے امام کا زمانہ ہے اور حشام ابن حکم امام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا میں حج پر جا رہا ہوں اور مولا کو کچھ پیسے دی۔ اب دیکھیں بہت اس روایت جو میں پڑھتی ہوں اس میں بہت پیغام ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس نے مولا کو پیسے دیے، جیسے نا امانت دیتے ہیں ہم کسی کو، مولا کو اس نے پیسے دیے۔ دیکھو مولا کو مولا ماننا بھی، ہم کہتے ہیں مولا ہے مولا ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کو سمجھے، مولا کا مطلب کیا؟ آپ کی خدمت میں روزانہ کچھ اشارہ کروں، مولا کا مطلب کیا؟ پورے نفس پہ اولا بالتصرف ہے اس کا مطلب، ہمارے پورے وجود پر ان کی حکومت ہو۔ خالی یہ نہیں کہ ہم زبان سے مولا کہیں ان کی بات نہیں مانی، مولا کا مطلب ہے کہ ان کا احکام۔ اب اس جب آپ یہ واقعہ سنیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کی ولایت یعنی مولا کو پورا تصرف دے دینا۔ تو اس امام کے پاس آیا اور اس نے امام کو پیسے دے دیے کہ مولا یہ میں پیسے لے لیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو حج میرا اس کا مدینے میں گھر نہیں تھا، زیارت کے لیے آتا تھا، تو کہتا ہے کہ مولا میں حج پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ یہاں مدینے میں رہوں، تو آپ یہ میرے لیے مکان خرید لیجئے گا۔ حج پہ چلا گیا وہ شخص، حج پر سے جب واپس آیا تو مولا نے اس کا اکرام کیا، گھر میں بلایا، مہمانداری کی، پھر کہا کہ اے حشام ابن حکم، تم نے تو غور سے سنیے گا، آپ کی توجہ کی تعلیم ہو، دیکھو تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہاں مکان لے لیجئے گا، لیکن اے حشام میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان لے لیا، اور کہا جنت میں بھی کیسا مکان لیا ہے؟ مولا نے پورا نقشہ کھینچا کہ جنت میں تمہارے لیے ایسا مکان لیا ہے کہ جس کی ایک دیوار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ کے گھر سے ملتی ہے، جس کی ایک دیوار مولا کائنات کے گھر سے ملتی ہے، جس کی ایک دیوار امام حسن مجتبیٰ کے گھر سے ملتی ہے، جس کی ایک دیوار امام حسین علیہ السلام کے گھر سے ملتی ہے۔ جب امام نے پورا نقشہ بتا دیا، امام نے ریسپٹ لکھ کے دی اور اس کو دی، اور کہا کہ اے حشام، جو تم نے مجھے پیسے دیے تھے وہ میں نے مدینے کے غریب جو مسکین لوگ تو ان میں تقسیم کر دی۔ اب دیکھیں، اب یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ہوتے ہیں، مثلا ہم مولا کو تو مان رہے، لیکن ذرا سا ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بھئی مولا میں نے تو آپ کو یہاں مکان لینے کے لیے کہا تھا، آپ نے وہاں لے لیا، لیکن ذرا سی بھی شکن آتی نا ہمارے پیشانی پر، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ ہم نے مولا نہیں مانا۔ اگر یہ آ جاتی شکم تو وہ مولا پیسے واپس دے دیتے، یا ایک بھی ذرا سا شائبہ آ جاتا، شک کہ مولا، ہم سوچتے دل میں بھی سوچتے، دیکھیں امام کیا ہوتا ہے، دل میں بھی سوچتے، امام کو پتا چل جاتا کہ مولا میں نے تو آپ سے یہاں کہا تھا، آپ نے وہاں لے لیا۔ نہیں، مولا ماننا، یقیناً جو میرے مولا نے کیا ہے وہی ٹھیک تھا، یعنی اعتراض کا الفاظ نہیں آنا، اس کو کہتے ہیں اولا بالتصرف۔ رسول خدا غدیر کے میدان میں مولا جو بنا کے گئے تھے نا، یہ نہیں کہا تھا کہ میں رسول ہوں، جو جس کا رسول میں اس کا رسول، اس کا امام نہیں، کہا جس کا مولا میں، اس کے مولا یہ علی، یعنی مولا کا مطلب اولا بالتصرف، پورے تمہارے جسم پر امام کی حکومت ہے، تمہاری فکر پہ، یعنی ایک ایک چیز پہ۔ اب دیکھیں آپ امانت کا کانسیپٹ، بظاہر ہم دیکھیں ہم کسی کو پیسے دیں امانت اور وہ یہ کرے تو بظاہر ہم کہیں گے نا امانت میں وہ کی نہیں، یہ تو عام شخص کے لیے، لیکن مولا یعنی ان کے پاس اختیار ہے، ہماری کل کائنات کا اختیار ہے، اس کو کہتے ہیں اولا بالتصرف۔ ایک لفظ نہیں کہا، رخصت ہو کے چلا گیا کہ میرے امام، اور کہا بس امام سے رسید لیا، جب واپس آیا اپنے گھر والوں سے کیا کہا؟ اپنے گھر والوں سے کہا کہ امام نے رخا دیا ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ یہ کفن میں جو ہے دفن کر دینا۔ اور جب اس کو ایسے ہوا، چند دن بعد گیا، طبیعت خراب ہوئی، لوگوں نے دفن کیا۔ اگلے روز جب عزیز و اقارب آئے تو کیا لکھا تھا؟ ایک رقہ لکھا ہوا تھا قبر پہ، اس پہ لکھا ہوا تھا سبز رنگ کی انک سے، گرین کلر کی انک سے لکھا ہوا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے ولی جعفر صادق سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر لیا، اور حشام بن حکم کو جنت میں ایسا ہی مکان مل گیا۔ صلوات